السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد. محترم خواتین اسلام، اسلامی بہنوں، اسلام کے بارے میں فکر رکھنا اپنی ذات کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے یہ ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ من لم یہتم بامور المؤمنین فلیس منا، جس کو مسلمانوں کے مسائل سے، مسلمانوں کے معاملات سے دلچسپی نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہوتا. تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذات کے بارے میں بھی اور پوری امت مسلمہ کے بارے میں بھی، اپنی اولاد کے بارے میں بھی، دوسروں کی اولاد کے بارے میں بھی فکر رکھنا، اور یہ فکر اسلام کے اعتبار سے رکھنا، اسلام کی بیس پر رکھنا کہ کیسے سب مسلمان ہو جائیں پکے اور سب میں اسلام آ جائے اور سب اسلام پر جئیں، اسلام پر مریں، اسلام پر زندہ رہیں، اور کیسے محنت کی جائے، کیا کام کیا جائے کہ سب کو دین پر چلنا آسان ہو. یہ فکر رکھنا مردوں کے بھی ذمے ہے اور عورتوں کے بھی ذمے ہے. ماشاءاللہ آپ حضرات نے یہاں کافی فکر کی ہوئی ہے. اچھی خاصی عمارت بھی ہے، اس میں نمازوں کا نظم بھی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کا نظم بھی ہے. آپ کے ادارے کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، اور آپ حضرات میں جو اپنی اولاد کو دینی تعلیم دلانے کا جو شوق ہے، جس کی وجہ سے یہاں الحمدللہ اتنا جلدی اتنا بڑا کراؤڈ جمع ہے اسٹوڈنٹس کا، یہ بھی بہت خوشی کی بات ہے. اور اس سے آپ کی دین کی دلچسپی اور دین سے محبت، دین کو چاہنے کی علامت سامنے ہے، ظاہر ہو رہی ہے بات کہ آپ دین کو پسند کرتی ہیں. دین کے بارے میں میری بہنوں دو چیزیں غور کرنے کی ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو دین ہے وہ قرآن اور حدیث میں ہے، اور قرآن اور حدیث میں کیا ہے یہ حضرات علماء کرام زیادہ جانتے ہیں. ہر آدمی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہم بتا دیں گے قرآن میں کیا ہے اور ہم بتا دیں گے حدیث میں کیا ہے. سب کو پورا نظر نہیں آتا. ہو پورا جو نظر آتا ہے وہ علماء کو نظر آتا ہے، جو اس پر ورک کرتے رہتے ہیں، ریسرچ کرتے رہتے ہیں، زندگیاں اس میں انہوں نے کھپا دی ہیں. بڑے بڑے بزرگان دین، اولیاء اللہ، علماء ربانی، اسکالر، یہ اس پر صدیوں سے، سینکڑوں سالوں سے، جب سے کہ اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے، آپ دنیا میں محنت کر کے تشریف لے گئے، جب سے یہ سلسلہ برابر جاری و ساری ہے. اس لیے جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے وہ تو ہے قرآن اور حدیث میں، لیکن قرآن اور حدیث میں کیا ہے وہ علماء کرام سے ہی جاننا پڑے گا. وہ جس کو بتائیں کہ یہ قرآن میں ہے تو وہ ہے، وہ جس کو بتائیں کہ یہ حدیث میں ہے تو وہ ہے. پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ قرآن اور حدیث میں بہت سی باتوں میں مردوں اور عورتوں میں فرق پایا جاتا ہے. احکام کے اندر مردوں کے احکام الگ ہیں، عورتوں کے احکام الگ ہوتے ہیں. بہت سی چیزوں میں الگ ہوتے ہیں، بہت سی چیزوں میں ایک ہوتے ہیں. جو کام کرنے کا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کے لیے اسلام اس کو جو کہہ رہا ہے، مثلا فیمیل ہے تو اس کو اسلام کی اعتبار سے جو بات کہی گئی، میل ہے تو اس کو اسلام کے اعتبار سے جو بات کہی گئی، وہ اس کو دل سے مان لے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر لائے
یقین پیدا کرے اس بات پر اور پھر عمل کے لیے محنت کرے، جد و جہد کرے، مجاہدہ کرے، کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو دو حصوں میں رکھا ہے، ایک حصہ دین کے ظاہر کا ہے، نظر آنے والا دین، اور ایک حصہ دین کے باطن کا ہے، نظر نہیں آتا وہ حصہ جو انسان کے دل سے متعلق ہے، انسان کی روح سے متعلق ہے، انسان کے نفس سے متعلق ہے، اخلاقیات سے متعلق ہے، اندر کی صفات سے متعلق ہے۔ جیسے اخلاص نظر نہیں آتا، تواضع نظر نہیں آتی، صفت کے اعتبار سے نظر نہیں آتی، اندر کی صفتیں ہیں سب دل کی۔ سخاوت نظر نہیں آتی، اندر سے تعلق رکھتی ہے، آدمی کے دل میں ہے تو ظاہر ہوتا ورنہ نہیں۔ اللہ سے محبت رکھنا، اللہ کے رسول سے محبت رکھنا، ان سب چیزوں کا تعلق دل سے ہی ہوتا ہے۔ دنیا کی محبت نہیں ہونا، حرص نہیں ہونا، طمع نہیں ہونا، بخل نہیں ہونا، کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق آدمی کے اندرون سے ہے، مرد ہو یا عورت، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق آدمی کے بیرون سے ہے، مرد ہو یا عورت۔ ظاہر ہے کہ عورتوں کے لیے جو مسئلے، پردے کے جو مسئلے ہیں، لباس کے جو مسئلے ہیں، سیم مردوں کے لیے تو وہ مسئلے نہیں ہیں، الگ مسئلے ہیں۔ ان کا ایک دین ہے، ان کے لیے دین کے کچھ احکام ہیں، ان کے لیے دین کے کچھ احکام ہیں۔ دین سب کا ایک ہے، لیکن دین کے لیے دین میں حکم کی نوعیت، طریقہ، وہ جو ہے ذرا فرق ہو جاتا ہے۔ مجاہدہ یہی ہوتا ہے اصل میں کہ جو اپنا دین ہے، اپنے سے متعلق جو دین ہے، ہم سے ریلیٹڈ جو مسائل اور احکام ہیں، ان پر آدمی جم جائے اللہ کے لیے۔ اور اس ملک میں خاص طور سے اپنے آپ کو دین پر جمانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب دین پر جمنا ایسا ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں آگ پکڑنا۔ پھر بھی تم لوگ اس زمانے میں بھی دین پر جمنا، یہ آپ نے فرمایا۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ دین پر جمنا ہاتھ میں آگ لینے کے برابر ہو، اس لیے کہ ہم کو یہ سہولت حاصل ہے، ہم فری ہیں اس معاملے میں کہ آپ جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں اس کو فالو کریں، کوئی آپ پہ جبر کرنے والا نہیں ہے کہ آپ اس کو اختیار نہیں کر سکتے۔ ابھی اتنے فتنے والے دور میں ابھی ہم نہیں پہنچے، لیکن اپنے حالات کے اعتبار سے، اپنے انوائرمنٹ کے اعتبار سے یقیناً ہم بڑی دشواری محسوس کرتے ہیں اگر صحیح دین کو ہم فالو کرنا چاہیں۔ بہت مجاہدہ ہے، اور ہر زمانے کا مجاہدہ الگ الگ ہوتا ہے۔ ہر زمانے میں مسلمانوں کو دین پر جمنے میں مجاہدے پیش آئے ہیں، اور علاقے کے اعتبار سے لوگوں کو دین پر جمنے میں مجاہدے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے علاقے کے اعتبار سے، ہمارے زمانے کے اعتبار سے، ہمارے ملک کے اعتبار سے ہم کو دین پر جمنے میں مجاہدہ ہے۔ اور جب تک آدمی مجاہدہ نہیں کرے گا دین پر نہیں جمے گا، اور جب تک دین پر نہیں جمے گا دین کی برکات دنیا اور آخرت کی اس کو نہیں ملیں گی، اور دین کی برکات ہماری نسلوں میں، اولادوں میں منتقل نہیں ہوں گی۔ اور اس میں سب سے اہم اور بہت بڑا کردار ایک خاتون کو انجام دینا پڑتا ہے، عورت کو، کیونکہ آنے والی پوری نسل جو ہے وہ عورت سے ہی، ایک خاتون سے ہی لیتی ہے، کیونکہ نسل میں میل ہو کہ فیمیل ہو، لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، پہلے تو وہ ماں کی گود میں ہی پروان چڑھے گی نا۔ تربیت اولاد کی ہوتی ہے ماں کی گود میں، مکتب اول ہے ماں کی گود، اس میں شک نہیں۔ مکتب اول سب سے پہلا اسکول، پہلا اسکول ماں کی گود ہے۔ ماں کی گود میں جو چیز ہے، جس انداز کا اس کا ذہن ہے، جیسے اس کی عادات و اطوار ہیں، جیسا اس کا طور طریق ہے، جو کلچر اس نے اپنے گھر کے اندر رکھا ہوا ہے، جس کلچر کو اس نے اپنایا ہوا ہے۔ اس لیے کہ کلچر میں دو کلچر پائے جاتے ہیں، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا کلچر اور ایک حضور کے دشمنوں کا دیا ہوا کلچر، ایک اولیاء اللہ کا دیا ہوا کلچر اور ایک شیطان کے ولیوں کا دیا ہوا کلچر۔ دو کلچر آپ کو ملیں گے، دو تہذیبیں ملیں گی، دو ثقافت ملے گی، دو طرح کے تھاٹ ملیں گے، دو لیونگ سٹائلز ملیں گے۔ ہر چیز میں یہ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی طرف منسوب ہونے والی چیز اور ایک شیطان کی طرف منسوب ہونے والی چیز، ایک اللہ کو خوش کرنے والی، ایک اللہ کو ناراض کرنے والی۔ ہماری گھریلو زندگی کے اندر جو چیز غالب ہوگی وہی چیز پوری نسل کے اندر منتقل ہوگی، لڑکوں میں ہو کہ لڑکیوں میں۔ اس لیے بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے عورت کی، دین پر
دین کا ماحول کریٹ کرنے میں، دین کا ماحول بنانے میں، دینی کاموں کو انجام سہولت سے دینے میں عورت کا رول بہت ہی نازک ہے، بہت اہم ترین ہے۔ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی بات رکھی ہے خاتون میں کہ ان کی جو پسند ہوتی ہے اسی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ اگر عورت کی پسند میں دین آ جائے گا تو دین کو ڈیمانڈ حاصل ہو جائے گا، اور اگر عورت کی پسند میں فیشن اور بے دینی آ جائے گی تو فیشن اور بے دینی کو ڈیمانڈ حاصل ہو جائے گا۔ بازار میں جتنی چیز چل رہی ہے، جس سے بازار چمک رہے ہیں، جس سے بازار رونق میں ہے، وہی چیز آپ کو ملے گی جو عورتوں کو پسند ہے۔ گھر میں عورت گھر میں ہوتی ہے اور اس کی پسند عورت کے اندر ہوتی ہے، لیکن بازار میں وہی چیز سامنے ہوگی مردوں کے بھی اور عورتوں کے بھی جو عورتوں کو پسند ہے۔ آپ کی چاہت سے پوری دنیا مزین ہے، اور جو کچھ دنیا میں مزین ہے وہ آپ کی چاہت کی ترجمانی کر رہی ہے۔ اگر کسی زمانے میں عورتوں میں دینداری تھی، دین پسند تھا، تو ان کو باہر بازاروں میں بھی دینی نظر آتا تھا، لباسوں میں دین نظر آتا تھا، چیزوں میں دین نظر آتا تھا، لوگوں کے رکھ رکھاؤ میں دین نظر آتا تھا، سب چیزوں میں دین نظر آتا تھا۔ اب دین سے بیزاری اور دین سے دوری یہ اندرون میں آ گئی، مردوں کی بھی آ گئی اور عورتوں کی بھی آ گئی، تو بازار میں بھی دین سے دوری والے حالات، دکانوں میں بھی وہی ہے، چیزوں میں بھی وہی ہے، حتیٰ کہ اشتہاروں میں بھی اور پبلسٹی کے اندر بھی وہی چیزیں ہیں، ایڈورٹائزنگ کے اندر بھی وہی چیزیں ہیں، کیونکہ ہمارے اندر نمائش ہے، ہمارے اندر ایک جذبہ ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ظاہر کریں۔ اب اگر ہم نے دنیا کو ظاہر کرنا شروع کر دیا تو دنیا سے بازار رنگین ہو جاتا ہے، اور اگر دین کو ظاہر کرنا شروع کر دیا تو دین سے بازار رنگین ہو جاتا ہے، پورا باہر کا۔ اور اسی لیے خواتین اسلام کے جو واقعات ہیں اور ان کی جو زندگیاں ہیں وہ قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں۔ وہ اسی لیے بیان کی گئی ہیں کہ جو انداز ہوتا ہے زندگی کا وہ یہ حاوی ہوتا ہے، اسی کے اثرات ہوتے ہیں۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طاہرہ، ام المومنین، سارے مسلمانوں کی ماں، ان کی زندگی، ان کے حالات زندگی آپ دیکھیں گے کیسے دین کے ساتھ مزین تھی، کیسے دین کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ مکے کی سب سے زیادہ مالدار خاتون تھی وہ، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی۔ سب سے رئیس جو تھی مکے کی وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے شادی ہوئی، سب کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار کر دیا اور آپ نے سب کچھ دین پر لٹا دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی نازل ہوئی اور پہلی وحی پر آپ کو بہت گرانی ہوئی، بخار آ گیا، جسم کانپنے لگا، گھبراہٹ ہو گئی، وحی کا جو وزن تھا، جو بوجھ تھا، اس کی وجہ سے آپ کی طبیعت بہت زیادہ متاثر ہوئی، تو آپ تشریف لائے اپنے گھر اور آپ نے گھر والوں سے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف میں ہے کہ آپ کے پورا جسم جو ہے آپ کا کانپ رہا تھا، پورے اعضاء آپ کے کانپ رہے تھے، آپ کو جو ہے نا گرمی پہنچائی گئی، آپ کو اڑایا گیا۔ پھر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پوری تفصیل سنائی جو غار حرا میں آپ کے ساتھ میں پیش آئی تھی۔ سب سے پہلے وحی جب نازل ہوئی تھی اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام آئے، کیسے ملاقات ہوئی، کیسے انہوں نے سینے سے لگا کے بھینچا 3 مرتبہ، کیا کہا، کیا ساری تفصیلات سنائی۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ مجھے تو اتنی گھبراہٹ ہو گئی، اتنا ڈر ہو گیا ہے کہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، لقد خشیت علی نفسی، ہو سکتا ہے کہ میں مر جاؤں۔ حضور نے یہ فرمایا، نفس پر ڈرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے کا یہ مطلب ہے۔ تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیسی عجیب باتیں فرمائی، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحمہ وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تسلی دی، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی حضرت بی بی خدیجہ ہیں، سب سے پہلے آپ کا ساتھ دینے والی حضرت بی بی خدیجہ ہیں، سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والی بی بی خدیجہ ہیں، سب سے پہلے آپ کے لیے جان اور مال قربان کر دینے والی بی بی خدیجہ ہیں۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے،
عورتوں میں پہلے حضرت بی بی خدیجہ، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق، بچوں میں حضرت علی، یہ تقسیم کرتے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والی عورت ہی ہوئی، اور پھر تسلی دے رہی ہیں۔ فرمایا کہ ایسا تھوڑی ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے ضائع کر دے گا، بلکہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، خاندانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، خاندان والوں کے ساتھ۔ خاندان والے دو ہوتے ہیں، نسبی خاندان والے اور صہری خاندان والے۔ ایک وہ جن سے خونی رشتہ ہے، اپنا ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی، بہن بھائی، یہ نسبی کہلاتے ہیں۔ ایک سسرالی رشتہ ہوتا ہے، یہ صہری کہلاتے ہیں۔ صلہ رحمی دونوں سے ہوتی ہے اور دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہوتے ہیں۔ اب بی بی خدیجہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کو بیان فرما رہے، خود ان کے اندر یہ وصف کتنا تھا، صلہ رحمی کرنے کا، خاندان والوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنے کا، شوہر کے جو خاندان والے ہیں ان کے ساتھ بھی، بیوی کے جو خاندان والے ہیں ان کے ساتھ بھی۔ پھر دونوں کے ذمہ ہوتا ہے میاں بیوی کے کہ میاں جو ہے وہ بیوی کے خاندان والوں کا لحاظ کرے، بیوی جو ہے وہ شوہر کے خاندان والوں کا لحاظ کرے، اور اولاد کو جو ہے دونوں کے خاندان والوں سے صحیح ٹچ میں رکھے۔ عورتیں عام طور پر ان سے یہ بڑی غلطی ہوتی ہے کہ وہ اپنے میکے کے جو خاندان والے ہوتے ہیں، یعنی خالائیں وغیرہ جو ہوتی ہیں، ان سے تو بہت جوڑتی ہیں اپنی اولاد کو، لیکن شوہر کے جو خاندان والے ہوتے ہیں، یعنی پھوپھیاں وغیرہ، ان سے نہیں جوڑتی۔ یہ غلط بات ہے۔ یہ ذمہ داری ہوتی ہے خواتین کی، عورتوں کی، کہ وہ دونوں سے جوڑیں، دونوں کی محبت دل کے اندر لائیں، دونوں کے بارے میں اچھے جذبات پیدا کریں۔ بی بی خدیجہ فرماتی ہیں انک لا تصل الرحمہ، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، وتقری الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ بہت مہمان نوازی فرمایا کرتے تھے۔ وتکسب المعدوم، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کو کما کے دیتے ہیں آپ کے کمانے کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ لوگوں کو جن کے پاس کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے چیز نہیں ہے ان کو دینے کے لیے کماتے تھے آپ۔ وتکسب المعدوم وتحمل الکل، لوگوں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور مصیبتوں کے اندر آپ لوگوں کے کام آتے ہیں۔ تو جو اس طرح کی صفات اخلاق عالیہ رکھتا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ ضائع تھوڑی کرے گا۔ اس میں بی بی خدیجہ کی فہم کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور جو صفات بیان فرمائی گئی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ صفات پہلے سے کیسی تھی اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اتنی جانی پہچانی چیز تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ یہ کرتے ہیں۔ اصل جو اخلاق ہوتے ہیں نا وہی سب سے بڑا معیار ہے انسانیت کا۔ اب جتنی باتیں ہیں، ابھی وحی بھی آپ کے پاس نہیں آئی، اور آپ کی زندگی میں جس چیز کی ترجمہ، جس آپ کے کردار کو جو بتایا جا رہا ہے وہ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کتنا واضح ہے۔ اور حضرت بی بی خدیجہ کی فہم کتنی عالی ہے، ان کی سمجھ کتنی عالی تھی۔ سمجھدار خواتین میں پوری دنیا کی سب سے مشہور سمجھدار خواتین کی جو فہرست ہے اس میں حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت اونچا ہے۔ ان میں سے ایک خاتون ہے بہت ہی سمجھدار جو گزری ہیں کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نقشہ پوری، یعنی آپ کے پاس وحی آنے سے پہلے جو آپ کی سیرت تھی، آپ کا جو کردار تھا وہ بیان کیا ہے اس میں۔ آپ نے سب سے پہلے تسلی دی۔ تو دین اسلام کو سنبھالنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کے، آپ کو ڈھارس باندھ کے، آپ کا ساتھ دینے کا کام جب عورت نے کیا ہے، تو جو حضور کا کام ہے، جو حضور کا دین ہے لایا ہوا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ ہے، اس کو ڈھارس بنانا، اس کو سنبھالنا، اس کو جناب اس کا ٹیک کیئر کرنا، اس کو لے کے چلنے کی ذمہ داری گویا پہلے دن سے عورت کے سر پر آئی ہوئی ہے۔ پکڑنے والی بات ہے یہ۔ بی بی خدیجہ نے جو کردار پیش کیا، اس نے عورتوں کے لیے کردار مقرر کر دیا کہ آپ کو دین، جیسے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو حضور کو ٹیک کیئر کیا، حضور کو تسلی دی، آپ کو ڈھارس بندھائی، آپ گھبرا گئے تو آپ کو تسلی دی، آپ کو اپنے چچا ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئے تسلی دلانے کے لیے، آپ کا ساتھ دیا اور آپ کی اتباع کی، اور جو آپ نے فرمایا وہ کیا۔ تو یہ گویا حضرت بی بی خدیجہ کی طرف سے طے کر دیا گیا ہے کہ عورتوں کا رول کیا ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ کی طرف سے طے کر دیا گیا ہے کہ عورتوں کا رول کیا ہے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین کی طرف سے طے کر دیا گیا ہے کہ عورتوں کا رول کیا ہے۔ اس لیے میری بہنوں یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ ممکن بہت سی ایسی بھی ہیں جو یہاں ماشاءاللہ کمیونٹی کے اندر، یہ سینٹر کے اندر ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتی ہیں بھرپور، اور کچھ بہنیں یقیناً ایسی ہیں جو اپنے گھروں سے آئی ہوئی ہیں، جو بس ایک بیان سننے کے لیے آئی ہیں، جو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر رکھتی ہیں۔
سب کے لیے پیغام ہے اور دوسروں کے سب خواتین کے لیے قرآن پاک کی طرف سے یہ ہدایت ہے. ہمیں جو چیز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان پر آ جائیں، ہم سب اسلام پر آ جائیں، مرد بھی، عورتیں بھی اور بچے بھی، اور بچوں کے اندر بچیاں بھی اور لڑکے اور لڑکیاں دونوں بھی. ان کی ایک ایک بات کی فکر ایسے ہو کہ وہ ڈھل جائیں اسلام میں. لباس کے اعتبار سے، لباس کی اپیرینس کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. مرد کا ہو یا عورت کا ہو، اس کا ظاہری شو کیسا ہے. اگر اس سے اسلام جھلکتا ہے، اسلام ٹپکتا ہے تو وہ پسندیدہ ہے، اور اگر اس سے اسلام نہیں ٹپکتا ہے تو وہ انتہائی ناپسندیدہ بات ہے، مرد ہو یا عورت. علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کا ظاہر اس کے باطن کا ترجمان ہے، اور آدمی کا ظاہر اس کے باطن کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ اندر کیا ہے. اس کے اندر اچھا ہے، اندر صحیح جذبہ ہے تو باہر صحیح ظاہر ہوگا. اندر گڑبڑ ہے، اندر بیماری ہے تو باہر وہ چیز بیماری کے طور پر ظاہر ہو رہی ہے. بچیوں کا لباس جو ہے وہ اسلامی اعتبار سے پورا ساتر ہونا چاہیے. بچیوں کا جو لباس ہوتا ہے، عورتوں کا لباس مردوں کا لباس الگ ہوتا ہے. اسلامی اعتبار سے عورتوں کا لباس مردوں کا لباس بالکل الگ ہوتا ہے. دونوں کا لباس مل جانا اس پر لعنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعن اللہ المتشبہین بالنساء ولعن اللہ المتشبہات بالرجال او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جو عورتیں مشابہت اختیار کر لیں مردوں کی لباس میں، ان پر خدا کی لعنت ہو، اور جو مرد مشابہت اختیار کر لیں عورتوں کی، ان پر خدا کی لعنت ہو. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ان کا لباس الگ ہے، ان کا لباس الگ ہے. تو بچوں کو شروع سے لباس میں امتیاز رکھنا، جسم کو چھپانے والا بھی ہو، حیادار بھی ہو، کمپلیٹ بھی ہو. وہ الگ ہے، یہ الگ ہے. اچھا کم آ گئی، یہ صحیح آئے گی. بہت ہی زیادہ زور سے ہو جائے گی تو بھی سنیں نہیں آئے گا، صحیح کنفیوز ہو گا. لباس کے بارے میں ایک چیز سناتے سناتے آگے چلا جاؤں آپ کو، جن پر بہت لوگوں کا ذہن کام نہیں کرتا. ایک قاعدہ ہے فقہ کا کہ الامور بمقاصدها. کام جو ہوتے ہیں اس میں ایک مقصد ہوتا ہے، وہ مقصد کے اعتبار سے کام کا اعتبار ہوتا ہے. لباس سے جو مقصود ہے وہ ہے جسم کا چھپنا، اور جسم کی جو شیپ ہے وہ چھپنا. جسم بھی چھپے اور جسم کی شیپ بھی چھپے. اگر کسی کا لباس ایسا ہو کہ جسم تو چھپا لیکن اس کا شیپ نہیں چھپا، تو حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ اس کا جسم پہننا، لباس پہننا نہیں پہننا دونوں برابر. اور یہی مطلب ہے اس حدیث شریف کا جس میں فرمایا گیا کہ رب قاسیات عاریات. بہت سی عورتیں قیامت کے قریب لباس پہنی ہوئی ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی، برہنہ ہوں گی. ان کا لباس پہننا نہیں پہننا کوئی خاص فائدہ مند نہیں ہوگا، کیونکہ مقصد فوت ہو رہا ہوگا اس سے. جو شیپ ہوتا ہے جسم کا وہ چھپ جائے، اور اس کے اندر سے بھی خاص طور پر کمر کے نیچے کا جو شیپ ہوتا ہے جسم کے دونوں سائڈوں میں، اگر لباس کے ذریعے سے وہ سب سے زیادہ چھپائے جانے والا حصہ ہے انسان کے جسم کا اسلام میں. بلکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی سزا کا جہاں بیان ہے، آدم و حوا کا سب سے پہلے جو سزا ہوئی تھی اس میں جسم کا وہ حصہ کھل گیا تھا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے. جیسے ہی جنت کا انہوں نے پھل کھا لیا تو ان کے جسم سے لباس اتر گیا. فطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ. وہ اپنے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے. جسم کا یہاں اس حصے کا جو شیپ ہے، اگر لباس سے وہ ظاہر ہو رہا ہو تو وہ مرد کے لیے حرام ہے، عورت تو بہت دور کی چیز ہو جائیں گی. ایسا لباس پہننا کہ جس میں کمر سے نیچے کا حصہ خصوصیت کے ساتھ میں نمایاں ہو جائے، یعنی جسم سے چپکا کر اس کو پہنایا جائے، اور خاص طور پر رکوع اور سجدے کی حالت میں وہ زیادہ نمایاں ہوتا ہو، تو یہ حرام ہے مرد کے لیے بھی. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ بچیوں کو ہم ایسا لباس کیسے پہنا سکتے ہیں، خود ایسا لباس کیسے پہن سکتے ہیں. لباس ہی کے حکم میں نہیں آتی وہ چیز.
تو جو مذہب ہوتا ہے اس مذہب کی ترجمانی عمل سے مذہب پر عمل کرنے کی جو شکل ہوتی ہے اس میں تھوڑا مجاہدہ ضرور ہے. ظاہر ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس جگہ پر ہم رہتے ہیں، یہاں پہ جو انوائرمنٹ ہے، یہاں پہ جو بےہودگی، ننگاپن، بے حیائی ہے، اسلام تو ایسے ننگےپن کی، بے حیائی، بےہودگی کی اجازت نہیں دیتا. اس کو ہم بھی مانتے ہیں نہیں دیتا، عورتیں بھی سب مانتی ہیں. مگر پھر اس میں ہم کس کس اعتبار سے شریک ہو رہے ہیں اس پہ ورک کرنے کا ہے نا. ہم مانتے نہیں اس کو لیکن ہم شیئر کر رہے ہیں. تو ہم شیئر کس کس نوعیت سے کر رہے ہیں، کس کس انداز میں کر رہے ہیں. ہم فیشن کے نام سے ساری چیزیں لے لیتے ہیں. یہ بات سب میں چل رہی ہے، اس کے نام سے ساری چیزیں لے لیتے ہیں. اس میں ہم کو ہمارا مجاہدہ ہے. اور دین وہی ہوتا ہے. اصل دین پر عمل کرنے میں آدمی کو جو مجاہدہ پیش آئے اس پہ نفس کشی کرنا، نفس پہ آرا چلانا، مخالفت کرنا، لوگوں کی پرواہ نہیں کرنا. اسی وجہ سے کیا ہے، گھروں میں اگر بچوں کے بارے میں ہم یہ چاہیں کہ وہ مسلمان جیے، مسلمان مریں، اور جو اپنا مذہبی فرض ہے وہ ادا ہو، اس ملک میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ پوری ہوں، تو کئی اعتبارات ہیں اس میں، یعنی کئی جہتوں سے ہم کو محنت کرنی پڑے گی. سب سے اہم جہت جو ہے وہ آنے والی نسل کو، اپنی جنریشن کو سیو کرنے کی ہے. تو وہ سیو کرنے میں ان کی تہذیب اور ان کا کلچر اور ان کی معاشرت اور ان کا لباس اور ان کا کھانا پینا اور ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی عادتیں، ان سب چیزوں کو بہت کیئرفلی ہمیں ٹیک کیئر کرنی پڑے گی. بہت احتیاط کے ساتھ، بہت ہی باریکی کے ساتھ، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دھیان رکھنا پڑے گا. تربیت جو ہے وہ بڑی بڑی چیزوں سے نہیں ہوتی. تربیت کی بگننگ بڑی چیزوں سے نہیں ہوتی. یہ بہت غلط کانسیپٹ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موٹی موٹی چیزیں ہو جائیں، چھوٹی چیزیں کیا، اتنا اسلام میں اس کی اہمیت نہیں ہے، چلے گا یہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تربیت کی حقیقت ہے کہ الذی یربی الناس بصغار الامور الی کبارہا. تربیت میں پہلے ہر چھوٹی چھوٹی باریک باریک چیزوں کو دھیان دیا جاتا ہے، تب بڑی بڑی چیزیں کنٹرول میں آتی ہیں، قابو میں آتی ہیں. تو بچے کیا کھیل رہے ہیں، کیسا کھیل رہے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ہر قسم کا گیم ان کے ہاتھ میں ہو، ہر قسم کی ڈال ان کے ہاتھ میں ہو، ہر قسم کے ٹوائز ان کے ہاتھ میں ہو. یہ گھر میں آپ کو دیکھنا پڑے گا. جو تصویروں والے ہیں کھیل کود، اس سے بچنا پڑے گا. ظاہر ہے کہ آپ کو بہت کم ملیں گے، صحیح ہے، مگر آپ گزارا کریں. یہی تو مجاہدہ ہے. اور بچے کو سمجھا دیں گے تو بچے مان جاتے ہیں. بچوں کی عادت یہ ہے کہ جو لوگ پابندی کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں تو بچے مان جاتے ہیں. بچوں کو تو یہ ہے کہ یہ تھوڑی ہوتا کہ ان کا دل ٹوٹتا ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بچے کا دل نہیں دکھانا چاہیے، بچے کا دل نہیں توڑنا چاہیے. بچوں کے پاس دل ٹوٹنے کا سسٹم نہیں رہتا. ان کا دل ویسا بنا ہوا ہی نہیں رہتا کہ جس سے وہ ٹوٹے. شروع کے اندر نفس کی تربیت کے واسطے اگر طبیعت بچوں کے اوپر بوجھ پڑے تو کچھ فرق نہیں پڑتا اس سے. آپ بچوں کو دیکھیے، لڑ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں ابھی وہ لڑائی ماں باپ میں چلی رہی ہوتی ہے بچوں کی، بچے کھیلنے لگ جاتے ہیں. دو بچے لڑتے ہیں اور وہ اپنی لڑائی ہو گئی ان کی، اس کی لڑائی ماں باپ میں آ گئی، وہ ابھی ان کی بحث چلی رہی ماں باپ کی، اور بچے دونوں پھر کھیلنے لگ جاتے ہیں. ان کے دل کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی ہے. تو اصل یہ ہے کہ ان کو اگر کھلانا ہے تو کون سے کھلونے ان کو دیے جائیں، کون سے گیم ان کو دیے جائیں، کون سا کھیل کھیلنے دیا، اس کا اثر پڑتا ہے. ان کو پہنانا ہے تو کیسا لباس ان کو پہنایا جائے. آزاد نہیں ہیں بچے، ہمارے نہیں ہوتے اصولاً، اللہ کی مخلوق ہے، وہ ہمارے پاس امانت ہے. قرآن پاک میں اللہ نے پوچھا ہے ہم سے کہ اچھا بتاؤ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. ماں باپ سے پوچھا ہے. میاں بیوی سے اللہ تعالیٰ ایک جگہ پوچھ رہے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں. اللہ فرما رہے ہم پیدا کرتے ہیں، پیدا تم نہیں کرتے. تین اندھیریوں کے اندر آنکھ بنانا، کان بنانا، ناک بنانا، منہ بنانا، ہڈیاں بنانا، پورا نظام چلانا پورے جسم کا، جسمانی ساخت کا ہزاروں فنکشن اس کے اندر ہوتے ہیں. جسم کے خلیات کا نظام یہ انسان کے ہاتھ میں ہے، نہ مرد کے ہاتھ میں ہے، نہ عورت کے. عورت کو خود ہی پتہ نہیں چل رہا، اور بیچاری ہر دو ہفتے، تین ہفتے میں دواخانوں کا چکر لگا کے پوچھتی رہتی ہے کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. وہ بھی اس کو بتاتے رہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک چل رہا ہے. اس کو کیا پتہ چل رہا ہے؟ نہ مرد کو اس کا پتہ، نہ عورت کو. یہ بچے ہمارے نہیں ہوتے. ہمیں جواب دہی اس لیے کرنی ہے. اللہ کو جو جواب دینا پڑتا ہے وہ اس لیے کہ اللہ کی امانت ہمارے پاس ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں جو چاہے پہنا لیں، ہمارے بچے ہیں جو چاہیں کھلا دیں. بہت سے فیملیز کے اندر کھلانے کے بارے میں بڑی بھی احتیاطی ہوتی. ہوٹلوں میں لے کے گئے، دکانوں میں لے کے چلے گئے، ریسٹورینٹ میں لے کے چلے گئے، جو سمجھ میں آ گیا وہ کھلا دے رہے ہیں. جتنی ہزاروں قسم کی چاکلیٹس آ رہی ہیں اور جناب کوکیز آ رہی ہیں، جو بچوں کو پسند آ گیا وہ جو چل پڑا وہ چل پڑا. اور بہت سے گھرانوں میں ماشاءاللہ احتیاط بھی ہے کہ ہر چیز دیکھ کے پورا انگریڈینٹس پڑھ کے
انڈیا پاکستان میں بھی جتنا اہتمام نہیں کرتے تھے اس سے زیادہ اہتمام یہاں کرنا پڑتا ہے. وہاں اصل میں ان چیزوں کا اہتمام زیادہ اس لیے نہیں کرنا پڑتا کہ وہاں کے کلچر میں گندگی اتنی شامل نہیں ہے جو یہاں شامل ہے، کیونکہ یہ وہ مذہب ان کے پاس اسلامی اعتبار سے جیسی مذہبی چیزیں ہیں ویسی نہیں تھی، تو ان کے پاس احتیاط بھی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اپنے حساب سے چیزوں کی بناوٹ شروع کی. اب ہم یہاں آئے تو اب ہمارے لیے دشواری ہوئی ہے، تو اب ہمیں تو کیئرفل ہونا پڑتا ہے. تو کرنے والے احتیاط کرتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ نہیں کرنے والے نہیں بھی کرتے. اب ہم لوگ وہاں ہمارے پاس مدرسے میں روزانہ اس پہ لیکچر دیتے رہنا پڑتا ہے، سمجھاتے رہنا پڑتا ہے کہ بھئی تم کون سی کوکیز لے کے آئی ہو اپنے بیگ میں. بچے جا کے دکان میں جو ہے نا ہر M&M میں جاتے ہیں، جو چاہے وہ خریدتے رہتے ہیں وہاں پہ، وہ دیکھنا پڑتا ہے. وہ دکان والا آ کے بولتا ہے کہ دیکھو فلاں بچے نے فلاں چیز لی ہے اور میں نے اس کو بتایا بھی تھا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. ایسے کیس ہوتے رہتے ہیں کبھی کبھی. گھروں کے اندر احتیاط نہیں ہونے کی علامت ہے ان کی، کیونکہ اس کو نہیں معلوم ہے بچے کو یہ لینا نہیں لینا، بچے کو نہیں معلوم ہے کہ یہ چیز لینا ہے کہ نہیں لینا. تو کھانے میں احتیاط، پہننے میں احتیاط، لباس میں احتیاط، مردوں کے بھی لباس میں، عورتوں کے بھی لباس میں، بچوں کے بھی، بچیوں کے بھی. برقعے کا اہتمام، اور برقع بھی اسلامی اعتبار سے جس کو برقع کہا جاتا ہے، جس کو علماء کرام جانتے ہیں. ایک بات یاد رکھ لو کہ علماء زیادہ سمجھتے ہیں، صرف زبان والا زیادہ نہیں سمجھتا. قانون دانی الگ چیز ہوتی ہے، زبان دانی الگ. زبان سمجھنا، لینگویج جاننا الگ چیز ہوتا ہے، اور رول جاننا الگ چیز ہوتا ہے. جیسے امریکہ میں ہم لوگ ہیں، امریکہ میں انگریزی زبان بولی جاتی ہے، تو عام آدمی بھی انگریزی بولتا ہے، لائر بھی انگریزی ہی بولتا ہے. حکومت میں، کورٹ میں لائر کی بات مانی جاتی ہے، عام بولنے والے کی نہیں مانی جاتی. ایسے اسلام میں زبان پر نہیں ہے بیس، قانون کی دانستن پر ہے، قانون جاننے پر ہے کہ قانون کی تحقیق کس کے پاس ہے، قانون جاننے کا ڈپلوما کس کے پاس ہے، سرٹیفکیٹ کس کے پاس ہے. اس میں بھی ہم لوگ بہت دھوکہ کھاتے ہیں، اور اسی وجہ سے تشریح کا اعتبار، شرح کرنے کا حق اور بات کھولنے کا حق، قانون کی وضاحت کرنے کا حق اسی کو ہوگا جو قانون کو جاننے والا ہوتا ہے. تو ہمارے لباس میں، ہمارے کھانے پینے میں، گھروں کے اندر سنت والی زندگی کا اہتمام، دسترخوان بچھا کے بچوں کو کھلانے کی عادت ڈالنا، زمین پہ بٹھا کے کھانے کی عادت ڈالنا، دعائیں یاد کرا کے، دعائیں پڑھاتے ہوئے بچے ویکینڈ کے اندر یا ویک ڈیز میں جب بھی جا رہے ہیں دعائیں وغیرہ یاد کر کے آ رہے ہیں. لیکن دعائیں یاد کرنے سے کسی کی زندگی میں دعا نہیں آتی، پریکٹس کرنے سے آتی ہے. آپ ہر وقت کھانے میں اس بات کا اہتمام اگر کریں گے کہ بچہ ویسا کھا رہا نہیں کھا رہا تو وہ عادی ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، جس میں آپ کو خود بھی کرنا پڑے گا اور اس پہ نگرانی بھی کرنی پڑے گی. ہمارے ہاں الحمدللہ اس بات کی ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی کریں کوشش. وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسکول میں ایک وقت کا کھانا ہمارے پاس کھانا ضروری ہے بچے کا، اور اس کی وجہ وہی ہے کہ ہم ہر چیز میں سنت بتا کے سنت کے مطابق اس کی مشق کرانے کا اہتمام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور اس کا بڑا فائدہ ہو رہا ہے. ایسے ہی ایک نماز ہمارے پاس پڑھاتے ہیں، اور نماز ایسا بڑوں کے ساتھ نہیں چھوڑ دیتے پڑھانے کے واسطے، بلکہ بچوں کی نماز الگ سے پڑھاتے ہیں لوگ. ان کو نماز سکھانا ہے، نماز کی عادت ڈالنی ہے، اور نماز بہت ہی کیئرفل، محتاط، حساس چیز ہے. تو بڑے کی نماز کو رسک میں نہیں ڈال سکتے ہم کسی طریقے پر، تو ان کے واسطے بھی پوری طرح احتیاط ہو، ان کو الگ پڑھایا جاتا ہے. اس لیے تو اس میں وہی تاکہ ہر نماز پوری ہر بچے کو آئے، بچی کو آئے. بچوں چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کی نماز زور سے پڑھاتے ہیں ہم لوگ، بچہ یا بچی نماز زور سے پڑھ، پوری نماز زور سے پڑھتا ہے، کیونکہ جو کون سی چیز زور سے کرنی ہے کون سی آہستہ وہ تو بعد میں بتا دی جائے گی، لیکن دعائیں ہیں، تسبیحات ہیں، سب صحیح ہو. ایسے ہی کھانے کے بارے میں یہ احتیاط چاہیے کہ ایک آدمی جو ہے وہ صحیح طریقے پر کھائے. ہمارا بچہ آداب میں، تمیز میں، یہاں پہ جواب دینے کا جو انداز ہے، میں پن کا جو انداز ہے، بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنے کا جو انداز ہے، جہاں تک یہاں کی حکومت اجازت دیتی ہے وہاں تک آپ کو تھوڑا سا ٹائٹ ہونا چاہیے. اب یہاں قانونی اعتبار سے کچھ رکاوٹیں ہیں کہ آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، آپ نہیں مار سکتے، اس میں آپ کو احتیاط کرنی ہے تاکہ کسی قسم کا پنگا نہ ہو، کوئی رسک بھی نہیں لینا ہے. لیکن دھیان دینا ہے گالی گلوں سے اس کی زبان کو کیسے بچایا جائے، بڑے چھوٹوں کا ادب اور تمیز کیسے سکھائی جائے، کیسے بتائی جائے. پیرنٹس کو آنر دینا یہاں کے لوگ بھی بولتے ہیں، ہمارے پاس بھی بولا جاتا ہے، لیکن دونوں کے بولنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. دونوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یا دوسرے لوگ بھی تعلیم دیتے ہیں، ہمارے ہاں بھی دیا ہے، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق پایا جاتا ہے. وہ جو فرق پایا جاتا ہے اس کو دھیان دینے کا ہے. خیر یہ بات چل پڑی جو میں نہیں چاہ رہا تھا، یعنی اس ٹاپک پہ میں جانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بات نکل گئی، اور وہ اس طریقے سے نکل گئی کہ گھروں کے اندر جو ہماری زندگی کا انداز ہوگا اسی کا اثر ہماری آنے والی نسلوں پر ہوگا.
بچیاں بھی لیں گی اس کے اثر کو، بچے بھی لیں گے اس کے اثر کو، تو یہ تو بہت ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصل چیز میرے بہنوں وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر خود سے دین پر چلنے کا جذبہ آ جائے اور دین کو فالو کرنے کا جذبہ آ جائے، اور اس میں کسی کی ملامت کرنے کی پرواہ نہ رہے. عام طور پر جو سب سے زیادہ ہم ڈرتے ہیں وہ لوگوں کی دشمنی سے، لوگوں کی مخالفت سے، لوگوں کے تانوں سے. فلاں کیا بولے گا، میری دوست کیا بولے گی، میرے لوگ کیا بولیں گے، کمیونٹی والے لوگ کیا بولیں گے، میری سوسائٹی میں میری کیا حیثیت رہ جائے گی. ہمارے بڑوں نے جو بات ہمیں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کی فکر کرو. ساری مخلوق کو راضی رکھنے کے چکر میں مت جاؤ. مخلوق پوری کی پوری راضی ہے اور اللہ راضی نہیں ہے، کوئی ہمارا کام بننے والا نہیں. اور مخلوق اللہ پاک راضی ہیں، وہ خوش ہیں، اور پوری مخلوق چاہے ناراض ہے، ہمارا کوئی کچھ بگاڑنے والا نہیں. اور کامیابی جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہے گی. اور اصل کامیابی جو ہے وہ زندگی مرنے کے بعد کی ہے. ہماری زندگی مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتی. زندگی کا ایک حصہ جس میں ہمیں امتحان کے لیے رکھا گیا وہ ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد جس میں ہمیں جو بھگتنا ہے، برتنا ہے، جس چیز کو پھل کھانا ہے، جس چیز کا ریزلٹ لینا ہے، جس بات کا، وہ چیز والا حصہ سامنے آ جاتا ہے ہماری زندگی کا. گندم از گندم برو یا جو جو از مکافات عمل غافل مشو. اگر گیہوں بوتے ہیں تو گیہوں نکلتے ہیں، چاول بوتے ہیں تو چاول نکلتے ہیں زمین سے. مکافات عمل سے تم غافل مت ہو. تو دنیا میں ہم جیسا کرتے ہیں آخرت میں ہم ویسا بھگتیں گے. دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو یہ چند روزہ زندگی ہماری اللہ کی رضا میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نکل جائے. اصل چیز وہ ہے. بہت اچھا کھا لینا، بہت اچھا پہن لینا، بہت زیورات جمع کر لینا، جویلری بہت خرید لینا، ہر دن نئے نئے جوڑے پہن لینا، ایک سے ایک قیمتی جوڑا اپنے پاس ہو جانا، اچھا مکان ہو جانا، اچھی سواری ہو جانا، یہ اگر اللہ پاک اپنے فضل سے عنایت فرما دے تو استعمال کر لے بندہ، منع نہیں ہے، اجازت ہے اس کی. لیکن اس کے لیے ہم نہیں ہیں، اس میں ہماری سکسیس نہیں ہے. اگر اس میں کامیابی ہوتی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سب سے قیمتی جوڑا ہوتا، کیونکہ سب سے کامیاب عورت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سب سے قیمتی جوڑا ہوتا. امہات المومنین سب سے زیادہ جویلری استعمال کرنے والی ہوتی. اس میں کامیابی نہیں. ان کے مکانات سب سے عالی شان ہوتے. بی بی خدیجہ کا مکان اتنا ہی تھا جتنا روضہ مبارک ہے، اور روضہ تو اب بڑھا کے اس کو گنبد بنایا گیا ہے، پہلے تو ایک روم تھا. وہی بی بی خدیجہ کا مکان ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور کے اس مکان میں جس میں حضرت بی بی عائشہ، خدیجہ بول رہا ہوں غلطی سے، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکان ہے اسی کے اندر آپ کو رکھا گیا ہے، اسی میں آپ کی مزار ہے. اتنا ہی مکان تھا. تو خیر ان کے ایک چھوٹے سے مکان ہونے سے یہ مطلب نہیں کہ ہم بڑا مکان نہیں رہ سکتے، لیکن بتانا یہ ہے کہ اس سے ہماری کامیابی کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ نے دیا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، ہم کمزور لوگ ہیں، فائدہ اٹھاؤ، انجوائے کرو، سہولت حاصل کرو، اللہ پاک کی نعمت ہے. بڑا مکان ہو جانا کوئی بری بات نہیں ہے، قیمتی کپڑے خرید لینا کوئی بری بات نہیں ہے، جویلری زیورات بنا لینا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں کامیاب کرنے والی چیز نہیں ہے. اگر یہ ہے اور دین ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے. جیسے اس سے زیادہ فرعون کے پاس، قارون کے پاس میں تھا لیکن دین نہیں تھا تو ناکام ہو گئے وہ لوگ. ابی بن خلف کے پاس تھا، منافقین کے پاس تھا، دین نہیں تھا، ناکام ہو گئے وہ لوگ. یہودیوں کے پاس تھا، دین نہیں تھا، ناکام ہو گئے وہ لوگ. آج بھی ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، دین نہیں ہے، ناکام ہے وہ لوگ. دنیا کی چند روزہ زندگی تو امتحان کی ہے. تو اس لیے اس دنیا کے اندر ہمیں جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں، اور اللہ راضی ہوتے ہیں ان کے دین پر چلنے سے. ان کے دین پر ہم چلیں گے، دین کو صحیح جاننے سے اور اس کو پھیلانے سے اور اس پر عمل کرنے کی محنت کرنے سے. تو دین کا علم سیکھنے کا ماحول آپ کو فراہم کرنا پڑے گا. دین پر عمل کرنے کا جذبہ جس میں آئے، جس ماحول میں آئے، وہ ماحول میں آپ کو حصہ لینا پڑے گا. اور دین پر عمل کرنے کا جذبہ جس ماحول میں آتا ہے وہ ماحول ہوتا ہے جس میں فضائل اعمال کا انوائرمنٹ ہوتا ہے. اسی لیے گھروں کے اندر فضائل اعمال کی تعلیم ہو روزانہ. نماز کی فضیلت کیا ہے، ذکر کی فضیلت کیا ہے، پابندی سنتوں کی اتباع کی فضیلت کیا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی فضیلت. جتنا زیادہ آپ پڑھیں گی، قیمت اس کے معلوم ہوگی، اتنا زیادہ گھروں میں اس کا شوق آئے گا. دعوت والی جو محنت ہے، تبلیغ والی جو محنت ہے، اس میں حصہ لیجئے. دنیا بھر سے جماعتیں آتی رہتی ہیں، خواتین کی بھی جماعتیں آتی ہیں، اس میں حصہ لیجئے آپ. اس میں حصہ لینے سے دین پر عمل کرنے کا شوق آتا ہے. اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر کے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجیے، اس میں حصہ لینے سے دین پر عمل کرنے کا شوق آتا ہے.
اور علماء دین کو بلا کر اپنے بچوں کو عالم بنائیے، اپنی بچیوں کو عالمہ بنائیے، ان کو حافظ بنائیے، اور جن کے بچے حافظ بن رہے ہیں وہ خالی حافظ بنا کے ان کو چھوڑیے مت، ورنہ اس ملک میں حافظ کو محفوظ کرنا ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ حافظ کا محفوظ رکھنا، ہمارے پاس شکاگو میں 100 سے زیادہ بچے حافظ ہو گئے، 150 سے زیادہ بچے، ہمارے پاس نہیں، مختلف علاقوں کے اندر، جگہوں کے اندر، ان کے اوپر انہوں نے ان کو کور نہیں کیا، محنت نہیں کی، وہ لوز ہو گئے، ہائی اسکول چلے گئے، نہ ان کے چہروں پہ داڑیاں ہیں، نہ ان کا لباس اسلامی ہے، نہ نمازوں کی پابندی ان میں رہی، نہ کچھ نہ کیا، نہ رمضان تراویح میں سنانے کے وہ قابل رہے۔ یہاں پر تو حافظ کو محفوظ رکھنا ایک مسئلہ ہے۔ عالم محفوظ رہتا ہے، عالم کو سہولت ہوتی، بے عمل وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ بالکل ہی راستہ چھوڑ دے ایسا نہیں ہوتا، تو اس کو پتا ہے نا قرآن میں کیا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے حدیث مبارکہ میں کیا ہے۔ خالی حافظ بنا کے مت چھوڑو اپنے بچوں کو، عالم بناؤ، مفتی بناؤ، دین کا داعی بناؤ، اولیاء اللہ سے اس کا تعلق جوڑو، بزرگان دین سے، کیونکہ بزرگان دین والا روحانیت والا جو راستہ ہوتا ہے اس سے آدمی مضبوط رہتا ہے دین پر۔ ہمارے بڑے جتنے بھی پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، علاؤ الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے بزرگان دین، ان کی جو زندگیاں ہیں، ان کے گھروں کی جو زندگیاں ہیں، ان کے گھر والوں کی جو زندگیاں ہیں، گھر والیوں کی، وہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے کی چیز ہے۔ ان بزرگان دین کا کے جو اثرات ہوتے ہیں اس سے دین بڑا محفوظ ہوتا ہے، اور ان کی والی تربیت سے دین محفوظ رہتا ہے۔ تو بزرگوں کے ساتھ میں تعلق رکھنا، علماء کے ساتھ میں تعلق رکھنا، اور علم پھیلانا، دعوت کی محنت کرنا، دین کا شوق آنے کے لیے، طلب آنے کے لیے، علم سیکھنا اور سکھانا، صحیح دین کیا ہے وہ معلوم ہونے کے لیے اپنی ڈیٹیلز میں۔ تبلیغ میں یہ بات چلائی جاتی ہے کہ بھائی ہم سب کی کامیابی دین پر عمل کرنے میں، لیکن وہ دین کیا ہے جس پر عمل کرنے میں کامیابی ہے؟ وہ ڈیلنگ میں کیا ہے، وہ معاشرت میں کیا ہے، وہ معاملات میں کیا ہے، وہ اخلاق میں کیا ہے، وہ رائٹس اور حقوق میں کیا ہے، وہ عقیدوں میں کیا ہے، وہ عبادتوں میں کیا ہے، وہ وراثت میں کیا ہے، وہ حضانت اور ربوبیت میں کیا ہے، وہ زکوٰۃ اور حج میں کیا ہے، وہ روزے اور نماز میں کیا ہے، عورتوں کی نماز کے دین، مردوں کی نماز کا، طہارت کے مسائل ہیں، وضو کے مسائل ہیں، غسل کے مسائل ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے دین، وہ تو بہت بڑی تفصیل ہوتی، وہ ہر ایک کے قابو میں ہوتی نہیں، وہ تو اس کا کورس کرنا پڑتا ہے 8 سال کا، تب کہیں جا کے آدمی کو تھوڑا سا عبور اس پہ ہوتا ہے۔ 8 سال پڑھ کے 20 سال پڑھانے کے بعد میں آدمی تھوڑا سا عبور رکھتا ہے، تھوڑا سا، کہ دین میں ہے کیا۔ 8-10 سال پڑھ کے جب 10-15-20 سال پڑھاتے ہیں اسی کو، حدیث کو تفسیر کو، حدیث کو تفسیر کو، پھر آدمی کو پتا چلتا ہے بھائی جیسے مجموعی کے دین میں ہے کیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ 1-2-3 بک پڑھ لیا اسلامک لٹریچر کی اور ٹرانسلیشن کی، اس کی تو سب آ جاتا ہے شاید۔ اس میں تو ایسے ہی آتا ہے جیسے ٹیلینال کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا، ایڈویل کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیا، مجھے والا الرجی کی گولی کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیا، اس کے بعد آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو ڈاکٹر ہو گیا۔ میں تو جیسے ڈاکٹریٹ لمبا مضمون ہے، اور اس کے اندر 2-3 دواؤں کا معلوم ہو جانا جو ہے نا وہ آدمی کو ڈاکٹر نہیں بنا دیتا، ایسے ہی تھوڑی باتیں دین کی معلوم ہو جانا آدمی کو دین، قرآن اور حدیث کا ماہر نہیں بنا دیتی۔ وہ تو بہت لمبا کام ہے، وہ کیونکہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہے دین اور اس کی تفصیلات، تو وہ عالموں سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو وہ علم پھیلانے کے اندر محنت کرو، علماء کرام سے ربط پیدا کرو، مدرسہ قائم کرو، مدرسے کے اندر اپنے بچوں کو پڑھاؤ، حافظ بناؤ، عالم بناؤ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس پر اب عمل کرنے کا مرحلہ ہے، مردوں کو بھی عمل کرنے کا ہے، عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی۔ اس طریقے پر آپ غور کریں گی تو پتہ چلے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دین کی طلب پیدا فرماتے، پھر دین کی تعلیم فرماتے، پھر اس کے مطابق تربیت فرماتے۔ دین کی طلب، دین کی تعلیم، دین کی تربیت، یہ 3 اسٹیجز ہیں انسانی زندگی میں، مردوں کے اندر بھی اور عورتوں کے اندر بھی۔ تو سب سے پہلے دین کا ایک شوق آ جائے، خوف آ جائے، اللہ کے خوش کرنے کا، اللہ کی ناراضگی کا ڈر آ جائے، اس کے لیے ایک محنت چاہیے ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہر چیز کو علماء سے پوچھنا کہ یہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ ٹرسٹ جو ہے وہ علماء کی بات پہ، ان کے فتوے پہ کرنا آ جائے۔ جس کو ٹرسٹ علماء کے فتوے پہ کرنا آ جائے گا وہ دین پر جم جائے گا، اور جس کو ان کے فتوے پہ ٹرسٹ نہیں رہے گا وہ دین سے ٹوٹ جائے گا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس میں نوٹ بک ہے تو لکھ کے رکھ لیجیے۔ یہ سمجھیے کہ آج کی ہماری گفتگو کا خلاصے کے طور پر اگر ذہن میں کوئی بات بٹھا دینی کی وہ یہ ہے کہ اگر آپ علماء کرام کی تشریحات پہ ٹرسٹ کرنا سیکھو گی، ٹرسٹ کر لو گی تو دین بچ جائے گا، اور اگر ان کی تشریح پہ ٹرسٹ اور بھروسہ نہیں کرو گی تو دین نہیں بچے گا، دین نکل جائے، ختم ہو جائے گا، کیونکہ راستہ ہی وہ ہوتا ہے۔
میڈیسن کی لائن میں وہی کرنا پڑتا ہے, انجینئرنگ کی لائن میں وہی کرنا پڑتا ہے, لائری کی لائن میں وہی کرنا پڑتا ہے, آئی ٹی کی لائن میں وہی کرنا پڑتا ہے, مشینری کی لائن میں وہی کرنا پڑتا ہے, تو مذہب کی لائن میں وہ کرنا کیوں نہیں پڑے گا؟ وہ چیز ہے. تو دین کی مسئلے مسائل میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ علماء کے فتوے کے مطابق عمل کرنا سیکھا, اور جو بھروسے کے قابل علماء ہیں اتھینٹک مستند ان سے پوچھنا, خود سے جو بن گئے ان سے نہیں پوچھنا. بعد میں یہاں دین میں کیونکہ کوئی بولنے والا نہیں ہوتا تو خود سے بھی بہت سے مولانا بنے گئے ہوتے ہیں, بہت سے اسکالر بنے گئے ہوتے ہیں, ان سے احتیاط کرنا ہے. اور تیسرے مرحلے میں عمل کرنا ہے. ہمارے گھروں کے اندر ماحول ہو دین کا, قرآن پاک کی تلاوت کا, ذکر کا, سنتوں پر عمل کرنے کا, سادہ معاشرت کا, اور گھروں کے اندر میاں بیوی کے درمیان تعلقات استوار رہنے کا, ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے کا, نرمی کرنے کا, غصہ نہیں کرنے کا, کیونکہ گھریلو زندگی کا راز غصہ نہیں کرنا ہے. گھریلو لائف کا راز سیکرٹ جو ہے اس کا وہ غصہ نہیں کرنا ہے. جس آدمی کو غصہ نہیں کرنا ہے, عورت غصہ نہیں کرے گی, مرد غصہ نہیں کرے گا, وہ گھر مزے میں رہے گا. دونوں غصہ کریں گے تو جلدی برباد ہوگا, دونوں میں سے کوئی ایک غصہ کرے گا تو ذرا دیر میں برباد ہوگا, اور دونوں میں سے کوئی بھی غصہ نہیں کرے گا تو وہ گھر صحیح رہے گا. اور بچوں پہ اگر غصہ نہیں کیا جائے گا تو بھی گھر برباد ہوگا. غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا یوز آنا ہے. اصل میں میاں بیوی پہ, بیوی میاں پہ غصہ نکالے, وہ دونوں نکالنے کی جگہ نہیں ہوتی. اور بچوں پہ بھی ایک لمٹ کے ساتھ ہے, موقع محل پہچان کی. جو لوگ اپنے بچوں کو کچھ بھی نہیں بولتے وہ بچے برباد ہونا یقینی ہوتا ہے. وہ بگڑیں گے کیونکہ نفس جتنا بڑا ہوتا جائے گا وہ بگاڑ کی طرف جائے گا, اور انسان کا نفس جیسے انسان بڑا ہوتا ہے, بچہ ہو یا بچی, وہ بگڑتا رہتا ہے. جتنا انسان بڑا ہوتا ہے اس کا نفس بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. نفس میں بگاڑ رکھا ہوا یہ قرآن پاک میں. اب بگڑی ہوئی چیز تو پھر بگاڑ ہی ظاہر کرے گی. اس کے اوپر آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے سختی کرنا پڑے گا, کنٹرول کرنا پڑے گا آپ کو. گھریلو زندگی جو ہے وہ خوشی کی ہو جائے. ہر عورت اپنی جو ذمہ داری ہے وہ سمجھے, اور ہر مرد اپنی جو ذمہ داری ہے وہ سمجھے. لیکن گھروں میں میاں بیوی دونوں, ماں باپ دونوں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے والے ہوں. یہ سب اللہ کے ڈر سے, دین کے علم سے آئے گا, اور جذبے سے آئے گا کہ ہم کو دین پر عمل کرنا ہے. یہ جدوجہد ہم امریکہ میں بھی رہ کے کریں گے, کسی ملک میں بھی رہیں گے تو کریں گے, کامیاب ہوں گے. دنیا میں آدمی کہیں بھی رہے اس کی کامیابی کا تعلق دین سے ہے. دین آئے گا ہماری زندگی کے اندر تو ہم کامیاب ہوں گے. دین نہیں آئے گا, صرف سامان آ جائے گا تو کامیاب نہیں ہوتے صرف سامان آنے سے, کیونکہ زندگی ختم نہیں ہوتی. ہم جائیں گے اس دنیا سے, ایک دوسری دنیا میں منتقل ہوں گے. صرف دنیا پہ محنت کی تھی تو دنیا یہاں رہ جاتی ہے, اپنے پہ محنت نہیں کی تو بنی ہوئی چیزیں باہر رہ جاتی ہیں, بے بنا ہوا انسان اندر چلا جاتا ہے. اگر انسان نے اپنی ذات پہ محنت نہیں کی, چیزوں پہ محنت کی, تو جو اپنی ذات ہے جو بغیر بنی ہوئی ہے وہ اندر چلی جاتی ہے زمین کے, اور بنی ہوئی چیزیں, مکان, دکان, سامان, جویلری, زینت, کپڑے, یہ سب باہر رہ جاتے ہیں. اور وہاں فرشتے اللہ کی طرف سے آ کے پوچھتے ہیں کیا لے کر آیا؟ وہ کہتا میں بہت کچھ چھوڑ کے آیا. فرشتے کہتے ہیں کیا لے کر آیا؟ وہ کہتا میں تو بہت کچھ چھوڑ کر آیا ہوں. فرشتے کہتے ہیں چھوڑ کے تم نہیں آئے, تم چھوڑے تو بھی چھوڑنے والی تھی, نہیں چھوڑے تو بھی چھوٹنے والی تھی. تم اگر نہیں پکڑتے تو بھی اس کو چھوٹ نہیں تھا, پکڑ لیا تو بھی چھوٹ نہیں تھا. دنیا کو پکڑو نہ پکڑو چھوڑ کے ہی جانا ہے. وہ تو تھا ہی نہیں, تم وہ تو برتنے کے لیے تھا, تم کو لے جانے کے لیے, جمع کرنے کے لیے تھوڑی تھی وہ چیز. کیا لے کر آئے وہ بتاؤ. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. کیا یہ بات نہیں جانتے کہ جب قبروں سے نکالا جائے گا تو سینے میں جو ہے وہ نکالا جائے گا, دل میں کیا ہے وہ نکالا جائے گا. اللہ کا یقین ہے کہ غیر اللہ کا یقین ہے؟ اسلام پر چلنے کا جذبہ ہے کہ فیشن پر چلنے کا جذبہ ہے؟ آزادی کا جذبہ ہے؟ نفسانیت کی بات ماننے کا جذبہ ہے یا رحمانیت کی بات ماننے کا جذبہ ہے؟ کیا ہے؟ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. جو سینوں میں ہے, دلوں میں, وہ نکالا جائے گا. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. بے شک ان کا رب اس دن سے خوب خبر والا ہے, پوری طرح خبر رکھنے والا ہے. یہ جذبہ اگر ہم تھوڑا سا اپنے اندر پروان چڑھائیں, اپنے بچوں میں پروان چڑھائیں, تو انشاءاللہ تعالی دین کے لیے جتنی جدوجہد آپ لوگ ابھی کر رہی ہیں اس میں اور برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور یہاں ماحول بنے گا, ادارے بنیں گے, انسٹیٹیوٹس قائم ہوں گے, حفاظ تیار ہوں گے, علماء تیار ہوں گے, مفتی تیار ہوں گے, اور مردوں کے اندر بھی دینداری آئے گی, عورتوں میں بھی آئے گی. سارے سب نمازی ہو جائیں گے اور تقوی پرہیزگاری سے زندگی گزارنے والے ہوں گے. دنیا میں بھی اللہ پاک رحمتیں برکتیں دے گا. غیروں کے دلوں سے اللہ نفرتیں ختم کرے گا, بدگمانیاں ختم کرے گا.
جیسے اولیاء اللہ کی محبت اور عقیدت غیروں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ ڈال دیے اس زمانے میں اور آج تک ڈالے ہوئے ہیں، ایسے ہی ہمارے بارے میں بھی لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک محبتیں ڈال دیں گے، حسن زن ڈال دیں گے. جتنی نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں مسلمانوں کے خلاف سب ختم ہو جائیں گی، بشرطے کہ ہم دین پر چلنے کے جذبے کے ساتھ رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اگر کچھ سوالات پوچھے ہیں تو بھیج دیجیے بچے سے. کر دیں گے، وہ دن میں ہم کو دیکھیں.